باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب عزیز وقار اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ معزز محترم سامعین ذی وقار، کئی دنوں سے ہماری گفتگو نکاح، ولیمہ اور شادی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ان پر جاری و ساری ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ایک گھر کے ماحول میں میاں بیوی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حکمران ہیں۔ یہ بنیادی سا اصول ہے کہ جو مرد ہیں ان کو عورتوں پر فوقیت دے دی گئی ہے۔ وراثت کے معاملات میں بھی جو مرد ہے اس کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، جبکہ عورت کا حصہ سنگل ہوتا ہے۔ تو جو بیوی ہوتی ہے مرد اس پر حاکم ہوتا ہے۔ بہر صورت بیوی کو شوہر کا احترام کرنا ضروری ہے، اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹوں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ بات پر حق ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے۔ لیکن اب جو میری ماں ہے وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کی جنت کس کے پاس ہے؟ مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو بیوی ہے، حضور کا فرمان نقل کیا کہ جو بیوی ہے اس کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جب بیوی کو جنت ملے گی تو تب اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت جو ہے وہ ہوگی۔ اگر بیوی کو خود ہی جنت نہ مل سکی، وہ خود ہی جنت حاصل نہ کر سکی، تو پھر بچوں کے لیے وہ جنت کیسے بنے گی؟ اس سے آگے والی بات ہے، یہ تو جنت کی بات ہے، خیر اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور کی خدمت اقدس میں کچھ جانور حاضر ہوئے، انہوں نے حضور کو تعظیمی سجدہ کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہمارا بھی جی چاہتا ہے، جب جانور آپ کو سجدے کر رہے ہیں تو ہمارے فرائض میں تو زیادہ شامل ہے، ہم آپ کو سجدے کریں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس سے ایک اور بھی مسئلے کی وضاحت ہوتی چلی جائے کہ جو لوگ مزارات اولیاء پہ حاضر ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی چاہیے، ان کے درباروں پر فاتحہ خوانی کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، درود و سلام پیش کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں، آہوزاری کی جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کو شریعت کے مزاج کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے جا کے دربار کی چوکھٹ پر ماتھے کو رگڑنا شروع کر دیا، سجدے والا انداز بنا لیا جو کہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ قبر شریف کے 4 فٹ دور کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں، لیکن علماء نے اتنی سی اجازت دی ہے کہ قبروں کا بوسہ لے لیا جائے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ہمیں کم از کم ان چیزوں پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ عمل وہ جاہل کرتے ہیں، بات علماء اہل سنت پر ہوتی ہے، بات عقیدہ اہل سنت پر ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے اہل سنت میں بھی کچھ لوگ ہیں
جو کم علم لوگ ہیں، جن کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، علماء سے رجوع نہیں کرتے، پھر وہ جناب والا اس طرح کی باتیں عمل میں لاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، گویا جو شوہر ہے وہ بیوی کا مجازی خدا ہے۔ دوسری تیسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اشخاص کا ذکر فرمایا، فرمایا وہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کے اندر ایسی عورت کا بھی ذکر ہے جو اس حال میں دنیا سے مری کہ جب وہ فوت ہو رہی تھی تو اس کا شوہر اس پر راضی تھا، تو اس کی وفات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتا ہے۔ اب جو شوہر ہیں ان کو گھر میں رویہ کیسے رکھنا چاہیے؟ کچھ شوہر ہوتے ہیں ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے باہر بڑے اچھے اخلاقیات ہوتے ہیں، بڑے اچھے معاملات ہوتے ہیں، خوش گپیاں بھی ہوتی ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کے وہاں پہ وہ آؤٹنگ بھی کرتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، دوستوں کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، اور اپنی بیویوں سے زیادہ دوسروں کو بڑا عزیز سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی کمینی حرکت ہے، اور یہ فرعونیت والی باتیں ہیں کہ اس کے باہر تو معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن جب گھر آئے تو اس کی بیوی گھبرا جائے، اس کے بچے گھبرا جائیں کہ یہ کون سی مصیبت ہمارے سر پہ آن پڑی ہے۔ تو یہ فرعونیت والا انداز ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یہ انداز ہے وہ بندہ پکا 2 نمبر ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم لآلہ۔ میں اچھا بندہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے؟ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، وہی اچھا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو جس بندے کے اخلاقیات، جس بندے کے معاملات اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے ہیں، اس بندے کو مبارک ہو کہ وہ بندہ 1 نمبر ہے۔ لیکن جس بندے کے معاملات اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، وہ بندہ 2 نمبر ہے۔ تو ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلیٰ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔